پیچھے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. حضرات گرامی، سورہ قریش کی میں نے تلاوت کی ہے اور اس پوری سورہ قریش میں آج کے موضوع سے متعلق صرف 2 لفظ ہیں، الشتاء اور الصیف. سورہ قریش میں تذکرہ ہے رحلۃ الشتاء والصیف. شتاء کے معنی ہیں سردی کا موسم اور صیف کے معنی ہیں گرمی کا موسم. اور ان دونوں میں سے بھی اگر پھر مزید چھانٹی کر دی جائے، مزید انتخاب کر لیا جائے تو صرف لفظ شتاء رہ جاتا ہے، سردی کا موسم. آج کی اس نشست میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جس موسم سے گزر رہے ہیں، سردی کا موسم، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہیں ہم پر، اتنی بارشیں ہیں، ہر شخص پر اتنی بارشیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی لا تعد ولا تحصى. انعامات کی بارشیں ہیں. انہی انعامات میں سے ایک انعام ہے موسم سرما، سردی کا موسم. قاری صاحب ادھر آ جائیں. جسے کہا جاتا ہے شتاء. اسی موسم سرما کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء تحفۃ المؤمن. یہ موسم سرما جو ہے یہ مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہے. کس طرح سے؟ فرمایا طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ سردی کا موسم ایک بہت بڑا انعام ہے اس طریقے سے کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں. لمبی راتوں کی وجہ سے اگر جلدی سو جائے، صحیح وقت پر نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. طال لیلہ فقام. اور وقصر نہارہ، دن چھوٹا ہوتا ہے تو جتنے دل چاہے نفلی روزے رکھے، قضا روزے رکھے. روزے رکھنا اس موسم میں آسان ہے اس لیے کہ دن چھوٹا ہے.
یہ میرا اور آپ کا کسی عام آدمی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ الشتاء تحفۃ المؤمن۔ عموماً موسم جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، خزاں آتی ہے۔ اور انسانی تخلیق بھی اگر دیکھا جائے تو عناصر اربعہ سے ہوتی ہے۔ انسان جو بنا ہے کس چیز سے بنا ہے؟ آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے۔ یہ چار چیزیں ہیں جن چیزوں کا ملغوبہ جو ہے تیار ہوتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے۔ اور ان چار عناصر کا تذکرہ اس کے علاوہ ہٹ کر چار عناصر کا تذکرہ علامہ اقبال نے بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حقیقت میں ہمیں قرآن کی عملی شکل نظر آنی چاہیے تھی، لیکن افسوس ہم نے اللہ کی اس آخری کتاب کو پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، اور نتیجہ سامنے ہے کہ ہم انتہا درجے کی ذلت و خواری اور پستی کا شکار ہیں۔ انسان کی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ انسان فطرتاً ایک حالت پر رہتے ہوئے اکتا جاتا ہے، چینج چاہتا ہے، تبدیلی۔ بنی نوع انسان کے خالق و مالک نے انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے مہربانی فرمائی اور تقریباً ہمیں 4 موسم عطا کیے۔ بار بار تبدیلی ہوتی ہے، کبھی خنکی بڑھ جاتی ہے تو موسم سرد ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ خنکی ختم ہو جائے گی تو موسم معتدل ہو جائے گا اور اسے موسم بہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو وہ موسم جو ہے موسم گرما کہلاتا ہے، اور آخر میں اس کا جو اختتام ہوگا وہ پت جھڑ سے ہوگا، پتے جھڑنے شروع ہو جائیں گے، یہ کہلاتا ہے موسم خزاں۔ سرسبز و شاداب درختوں کی رونقیں مان پڑ جاتی ہیں، اور شب و روز موسم کی یہ تبدیلی انسانی مزاج اور اس کی مادی ضروریات، خوراک اور طعام وغیرہ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ سردی کا موسم، یہ گرمی کا موسم، یہ بہار، یہ خزاں، ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ انسان اگر غور کرے قرآن کریم کی آیات پر تو موسموں کی یہ تبدیلی شاہکار قدرت ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ لیل و نہار کا جو اختلاف ہے، شب و روز، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، اور اس کے علاوہ زمین و آسمان کی تخلیق، چاروں طرف انسان نظر دوڑائے، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں۔ اللہ کو ماننے والے تو ہم سب ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہی اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی مانتے کم ہیں۔ اللہ کو ماننا الگ ہے، اللہ کی ماننا الگ ہے۔ تو اللہ کو ماننے والے تو الحمدللہ ہم ہیں، لیکن اللہ کی ماننے کا جب وقت آتا ہے تو پھر ہم ذرا سست پڑ جاتے ہیں، ہم ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ معاف کیجیے گا میں کہوں گا کہ اپنی مرضی کے مطابق دین پر ہم چلتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو دور فرمائے۔
تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ تبدیلیاں معرفت الہی سے آشنائی کا سبب ہیں، اللہ کی معرفت ان سے حاصل ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو مخلوق کا سہارا لیے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے فضا کی حرارت کو برودت میں تبدیل کر دیتی ہے، تمازت کو خنکی میں تبدیل کرتی رہتی ہے، مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ان تبدیلیوں کو لانے والی بھی کوئی ہستی ہے۔ انسان اگر صرف اسی پر غور کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ یہ سردی کا موسم جو اس وقت چل رہا ہے، یہ موسم سرما، یہ مقام عبرت ہے۔ سردی کا موسم ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، اے غافل اور انجام سے بے خبر انسان، اب بھی وقت ہے کہ تو ہوش میں آ جا، اپنے چاروں طرف دیکھ، کل تک کیسی ہریالی تھی، سرسبزی و شادابی تھی، آج ٹھنڈک اور برودت نے ان کی رونقیں چھین لی ہیں۔ جس طرح سے یہ سرسبزی و شادابی ختم ہو گئی، تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ آج تجھے بڑا گھمنڈ ہے اپنی جوانی پر، شباب کی طاقتوں پر، ایک وقت آنے والا ہے کہ بڑھاپے کی پرچھائیاں پڑ جائیں گی۔ زندگی کے سفر کا بیڑا ایک ایسے ساحل پر لنگر انداز ہوگا جسے قرآن کریم نے کہا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اب یہ ہے کہ انسان زندہ ہے، اس سے لوگ بات کر رہے ہیں لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، حواس باختہ ہے، حواس ٹھکانے نہیں ہیں، جی کہو کچھ سمجھتا کچھ ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے غافل انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جا۔ خدا کرے کہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سردی کا موسم ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے کہ ہم جاگ جائیں اور غور کریں، کائنات کے ذرے ذرے پر نظر ڈالیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایک ذرے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو موسمی تغیرات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس تغیر کے لحاظ سے اسلامی احکامات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک عام آدمی موسم اور اس کے متعلقات کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرے گا، بحث و تمہیز کرے گا، تو عقل کے لحاظ سے جائے گا تو کہاں تک جائے گا کہ صاحب یہ ٹاپک اس کا یہ ہوگا کہ جی یہ سائنس، اس سب کا تعلق سائنس سے ہے۔ فلاں وجوہ کی بنا پر اس وقت جو ہے نا بارش ہو رہی، فلاں وجوہ کی بنا پر نہیں ہو رہی، فلاں وجوہ کی بنا پر فلاں جگہ سردی پڑ رہی، فلاں وجوہ کی بنا پر نہیں ہو رہی، فلاں وجوہ کی بنا پر فلانی جگہ گرمی، موسم گرم محسوس ہو رہا ہے اور فلاں وجوہ کی بنا پر سرد۔ یہ جو وجوہات بیان کر رہا ہے یہ عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے، اس طرف اس کا ذہن نہیں جاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے تحت ایک ایک کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عام آدمی کی بات تھی۔ مسلمان کے لیے سورج چاہے طلوع ہو یا غروب، سردی ہو یا گرمی، موسم کے لحاظ سے جو بھی تبدیلی ہوگی عبادات کی انجام دہی کی طرف، یہ سب متوجہ کرنے کے سامان ہیں۔ سورج ابھی نکلا نہیں ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، اللہ کا منادی کھڑے ہو کر ندا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اب مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ مؤذن کی آواز پر ہم نے لبیک کہا یا نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ تھے، تو نیند چھوڑ کر آیا ہم مسجد کی طرف آئے یا نہیں آئے، صلاح کی طرف آئے یا نہیں آئے، فلاح کی طرف آئے یا نہیں آئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک مسلمان کے لیے ساری تبدیلی عبادات کی انجام دہی کی طرف متوجہ کرنے کے سامان ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس گرمی اور سردی کو اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو گرمی شدید ہوتی ہے یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جہنم سانس چھوڑتی ہے،
کبھی سانس چھوڑتی ہے اور کبھی سانس کھینچتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، انسان کبھی سانس چھوڑتا ہے اور کبھی کھینچتا ہے۔ تو جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو اس کی گرمی ادھر آ جاتی ہے، اور جب سانس کھینچتی ہے تو گرمی جو یہاں کی تھی وہ بھی چلی جاتی ہے، اور موسم سرد ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو موسموں کی یہ تبدیلی شریعت کی نگاہ میں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ اب امتحان ہمارا ہے کہ ہم واقعی بیدار ہوتے ہیں یا نہیں۔ مسلمان کے لیے تو یہ سردی کا موسم بہار ہے۔ مسلمان پر ہر موسم میں ہمہ وقت عبادات الہی فرض ہوتی ہیں، لیکن بنسبت موسم گرما کے سردی کے موسم میں عبادات پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اتنا تھکتا نہیں ہے، صرف شروع میں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیطان بہکاتا ہے وضو وغیرہ کرنے کے لیے، اوہو صاحب میں کیسے وضو کروں، اتنی سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ تو اگر تھوڑی سی ہمت کر لے گا، وضو کر لے گا، خدا نہ خواستہ اگر اس وقت پر صبح اٹھا ہے، اسے غسل کی حاجت ہے، غسل کر لے گا، تو ہمت کی ضرورت ہے۔ اور جب ہمت کر لے گا اس کے بعد وضو اور غسل کے بعد نشاط کی ایک کیفیت میں خاصا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان کے لیے موسم بہار قرار دیا ہے، جس کے دن چھوٹے کہ روزہ رکھ سکیں اور راتیں لمبی کہ تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سردی کو خوش آمدید، سردی آ رہی ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انسان چاہے تو ہر شخص کے ذمے کچھ نہ کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں، قضا نمازیں ادا کر لے، کوئی نہ کوئی روزے رہ جاتے ہیں، قضا روزے رکھ لے۔ تو نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، روزے زیادہ سے زیادہ رکھے گا، اس موسم میں تو تھکن محسوس نہیں ہوگی بنسبت گرمی کے موسم کے۔ اور انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر شخص سے ہوتی ہیں۔ اس موسم میں بعض اوقات انسان وضو وغیرہ کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو بھی کیا ہے، لیکن اس میں کیا کرتا ہے؟ ڈنڈی مارتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ اوہ صاحب بڑا ٹھنڈا پانی ہے، تو بجائے دھونے کے چلو بھائی یہ لو، ہاتھ پہ ڈال لو، منہ پہ ڈال لو، ہلکا سا چند قطرے، اور جیسے پانی بہانا چاہیے وہ نہیں بہاتا۔ جیسے وضو کے اندر کہنا چاہیے، قرآن احادیث میں اس کے لیے لفظ آیا ہے اسباغ الوضو، وضو کے اندر خوب اچھی طریقے سے چہرہ دھونا، اچھے طریقے سے ہاتھ پاؤں کو دھونا۔ یہ جو فرائض ہیں، ان فرائض میں کبھی کبھی انسان کوتاہی کرتا ہے، آڑ بناتا ہے کس چیز کو؟ سردی کے موسم کو۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے جگایا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہارے درجے بلند ہو جائیں۔ اب سوچئے کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں صاحب مجھے اپنے گناہ معاف نہیں کروانے۔ ہر شخص اس بات کا طلبگار ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، ہر شخص اس بات کا طلبگار ہے کہ اس کے درجے بلند ہو جائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے الفاظ استعمال فرمائے، الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ذرا متوجہ ہو جاؤ، کان کھڑے کر لو۔ کس بارے میں بتا رہا ہوں؟ علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، وہ چیز جس کے ذریعے سے، وہ کام جن کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، ویرفع بہ الدرجات، اور درجے بلند ہو جائیں گے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، جی ہاں بتلائیے، آپ بتائیے، ہم عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں۔
کہ ان 3 کاموں کو کر لو گے تو تمہارے گناہ معاف اور درجات بلند ہو جائیں گے۔ 3 کام کیا کیا ہیں؟ جس میں سب سے پہلے یہ ہے اسباغ الوضوء علی البکارہ۔ جب آدمی کا دل نہ، بھائی گرمی کے موسم میں تو ویسے ہی آدمی پانی سے میں کہوں گا کہ کھیلتا رہتا ہے، پانی ڈالتا رہتا ہے۔ وضو میں کہا گیا ہے وضو کے جو فرائض ہیں زیادہ سے زیادہ چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو 3 مرتبہ دھو لینا، شاید 4 مرتبہ 5 مرتبہ ہی دھو لے۔ اور ایک طرح سے گرمی ہو رہی تو گرمی دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آدمی پانی زیادہ استعمال کرتا ہے، اگرچہ اس میں بھی اسراف منع ہے، وضو کے دوران اسراف سخت ترین گناہ ہے، لیکن عمومی بات ہو رہی ہے جنرلی کہ گرمی کے موسم میں وضو یا غسل آسان ہوتا ہے، سردی کے موسم میں تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب مشکل ہو رہا ہو اس وقت پر اسباغ، اچھی طرح سے وضو کرنا، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ مکارہ کا مطلب ہے جب وضو کرنا کچھ ناپسندیدہ ہو۔ ناپسندیدہ کیوں ہوگا؟ یہی سردی کی وجہ سے کہ بھئی سردی زیادہ ہو رہی، بس اب معاف کیجیے گا بہت غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم بس وضو کر رہے ہیں، ہم ٹرخا رہے ہیں، تو بھائی ٹرخانے والی بات نہ ہو، یہ سوچا جائے کہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہے جیسا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب وضو کرنے کے لیے دل نہ چاہے اس وقت اچھی طرح سے وضو کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا کام وکثرۃ الخطا الی المساجد۔ اب جب وضو کر لیا تو وضو کس کام کے لیے کیا ہے؟ نماز کے لیے کیا ہے، تو نماز کے لیے زیادہ قدموں سے جانا۔ کسی کا گھر اگر دور ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت آسانی ہے، جتنی دور سے آئے گا اس کے لیے اس کے قدم اتنے زیادہ ہوں گے اور اسی لحاظ سے اس کے اجر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ایک شخص کا گھر قریب ہے، اب وہ کیسے کثرت الخطا پر عمل کرے گا؟ تو انشاءاللہ العزیز کثرت الخطا پر اگر اس نے عمل نہیں کیا تب بھی اسے کثرت الخطا کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ یہ نعمت اسے حاصل ہے قدرتی طور پر کہ اس کا گھر مسجد سے قریب ہے۔ اور مزید بعض بزرگوں کا یہ بھی عمل دیکھا کہ ادھر سے آ رہے تھے، گھر ادھر قریب تھا، بجائے ادھر سے آنے کے ذرا گھوم کے ادھر سے آ گئے، تھوڑا سا ٹہلی لگا دی، چہل قدمی ہو گئی۔ اور اصل مقصد چہل قدمی نہیں ہے، اصل مقصد ہے کثرت الخطا، کہ ہمارے قدم کچھ زیادہ مسجد کی طرف اٹھ جائیں، اور قدم جب مسجد کی طرف زیادہ اٹھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اور تیسرا کام فرمایا وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز تو ہو گئی، فرض کیجئے فجر ہو گئی یا ظہر ہو گئی، اب ایک طریقہ تو یہ کہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، غافل ہے، ٹھیک ہے جب اذان ہوگی اس وقت دیکھی جائے گی، اس کے بعد اٹھ کے وضو کرنا شروع کریں گے، اس کے بعد نہیں، ایک نماز ہو گئی، اب انتظار کر رہا ہے کب دوسری نماز کے لیے مجھے بلایا جائے گا، وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، وقت سے پہلے اس کے کان کھڑے ہوئے ہیں، چوکنا ہے، بیدار ہے۔ یہ کی بات دیگر ہے، ایک نماز ابھی ادا نہیں کی، فوراً دوسری نماز کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جب یہ ایسا کرے گا اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اور یہ جو عمل ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا فذالکم الرباط، یہ عمل جو ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ رباط ہے۔ رباط کا کیا مطلب ہے؟ رباط کہا جاتا ہے سرحدوں پر جا کر جو چوکیداری کرتے ہیں، سرحد پر جا کر ایک شخص اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہے، جتنا ثواب اس سرحد پر کھڑے ہوئے مجاہد کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو ہی ملے گا۔ فذالکم الرباط، یہ شیطان کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس کے سمجھ لیجیے کہ اس کی چھاؤنی ہے، اور جا کے وہ شیطان کے خلاف جہاد کے اندر مصروف ہو گیا ہے، لہذا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں، کیسی مشقتوں والی زندگی تھی، اس پرمشقت زندگی میں کس طرح سے انہوں نے دین پر عمل کیا اور عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ اور پھر ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انعامات کی بارشیں ہیں۔
اس وقت چونکہ تذکرہ زیادہ وضو وغیرہ کا، غسل وغیرہ کا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ دیگر انعامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر ایسا دیا جس میں ہم سردی سے بچ سکیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گرم پانی کی سہولت دی ہے، گیزر کی سہولت ہے، اور جناب علی اس کے علاوہ گیزر کی اگر نہیں ہے تو چولہے پر پانی گرم کر کے وضو اپنے لیے انتظام کر سکتا ہے، وضو کا، غسل کا۔ اور جناب علی مساجد میں چلے جائیں تو الحمدللہ اکثر مساجد میں نمازیوں کی سہولتوں کے انتظامات ہوتے ہیں کہ بھئی نمازیوں کو ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کرنا پڑے، ان کے لیے گیزر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے انتظامات ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، یہ ہمارے لیے مواقع دیے گئے ہیں، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے۔ آسان ہونے کے باوجود ہم اگر عمل نہ کریں تو مجھے بتائیے کہ کوتاہی کس کی ہے؟ سراسر کوتاہی ہماری ہے، ہم دین کی طرف سے غافل ہیں، ہم نے دین کو وہ درجہ اور مقام نہیں دیا ہے جو درجہ اور مقام دینا چاہیے، اور اس کے لیے جتنی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے وہ ہم بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اور دین کے جو مسائل ہیں، دین کی جو باتیں ہیں، صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ دعائے صحت کے لیے اشرف بیگ صاحب کے فرزند محمد علی صاحب، انیق صاحب کی والدہ، عامر صاحب، کامل صاحب کی والدہ، شعیب صاحب کی والدہ، زبیر بھائی اور ان کی فیملی، شاہد صاحب کی والدہ اور خالہ، حافظ نعمان راشد صاحب، شاہ نواز خان صاحب، یحییٰ صاحب، عرفان احمد صاحب کے دماغ کا آپریشن ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائیں خدا کرے آپریشن کامیاب ہو۔ نذیر صاحب کی پوتی، مشتاق صاحب، شفیع الرحمان صاحب، جناب اسد صاحب اور ان کی والدہ محترمہ، جناب آصف صاحب، حذیفہ اور ان کے ماموں علیل ہیں، جناب حمزہ کی نانی امتیاز صاحب، حافظ خالد صاحب اور ان کے اہل و عیال، محمد نعیم صاحب علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آئیے دیجیے گا۔ ریاض صاحب کچھ مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال و طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرمائے۔ معاش کے لیے دیگر ذرائع جن حضرات نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت کے سامان مہیا فرمائے۔ رشتوں کے سلسلے میں جو فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکر مندی کا خاتمہ فرمائے، غیب سے اچھے اچھے رشتوں کے انتظامات مہیا فرمائے۔ جمیل صاحب کے والدین عبد القیوم صاحب اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ سانحہ جو پیش آیا مری میں، اس میں جن لوگوں کی وفات ہو گئی ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جو متاثر ہیں متاثرین کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے انتظامات مہیا فرمائے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ بیمار بھی ہو گئے ہیں، ان بیماروں کے لیے خصوصی طور پر دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غروا فمن أحبهم فببغض أبغضهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیجیے, آپس میں مل کر کھڑے ہوئیے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بھی کامل مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ اپنا پکا اور سچا تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما. اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرما. یا اللہ دین میں چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اپنی مدد کے شامل حال کے ذریعے سے یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما. اے اللہ للہیت نصیب فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان موجود ہیں یا اللہ بیمار ہیں، اے اللہ سارے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. بالخصوص جناب مشتاق صاحب کامل کی والدہ، شعیب کی والدہ مشتاق پٹیل صاحب، عرفان صاحب کے دماغ کا آپریشن ہے، اور اس کے علاوہ یا اللہ جتنے بھی جہاں کئی مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ سب کو شفاء کلی نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان موجود ہیں ان کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ یا اللہ حرمین کے دروازوں کو ہم سب کے لیے کھول دیجئے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے حرمین کے دروازوں کو کھول دیجئے. اے اللہ وہاں جانا ہم سب کے لیے آسان اور سہل فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ بار بار حرمین کی حاضر نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام حاجتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ اولاد کی آزمائش سے، ہر قسم کی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وسندنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب الراحمين.